وہ غلط ہے صحیح ہے؟ امام صاحب نے کہا آپ نے صحیح کہی. تو کہا کہ یہ آپ کے امام صاحب کی غلطی ہے، آپ کے امام صاحب نے آج تک آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں، میں کیا کرتا. اور بالکل اسی طرح یہ جو بدعت پھیلتی ہے میں اپنی مانتا ہوں ہماری غلطی کی وجہ سے، مداہنت علماء کی وجہ سے ہم مداہن بن گئے. سوچتے ہیں اگر کہیں گے تو لوگ کیا کریں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. مداہنت علماء کی وجہ سے بدعت پھیلتی ہے. اور مداہنت مبلغین اور سمجھدار بھی کہیں گے، اس میں سمجھدار لوگ بھی اگر علماء کہیں کھڑے ہو جائیں تو سمجھدار لوگ ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، خاموش. حالانکہ اس معاملے میں، بدعت کے معاملے میں، شریعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہے ان پر ثواب نہیں ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر کسی نے آ کے بتایا کہ سب مل کے جہری ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور ان سب کو مسجد سے نکال کے بھگا دیا. لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ نبی سے ثابت نہیں ہے؟ حدیث ہے، نبی نے صحابہ سے کہا کوئی اور تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. نبی نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھائے، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ نبی نے جو بتایا تھا یہ علاجن سکھانے کے لیے تھا، اور وہ جو کر رہے تھے اس کو سنت سمجھ کر رہے تھے. تو جس چیز کو نبی نے سکھانے کے لیے کیا ہو، امت اس کو سنت سمجھ کے کرے تو وہ غلط اور بدعت ہوتا ہے. اب مثال جیسے خانقاہوں میں ذکر جو سکھایا جاتا ہے یہ علاجن سکھایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے مدرسوں کا آج جو نظام بنا ہے یہ علاجن بنا ہے. یہ احداث للدین ہے اور احداث فی الدین غلط ہے. یعنی دین میں کسی چیز کو بڑھانا یہ غلط ہے. احداث للدین، دین کے لیے، جیسے آج ہمارے جیسے اجتماعات ہوتے ہیں یا جلسے ہوتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ احداث للدین، دین کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دین پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے دین پر لانے کے لیے ہو تو وہ غلط نہیں، سکھانے کے لیے عمل ہو تو وہ غلط نہیں، اور اگر دین میں ہو پھر غلط ہے. مثال کے طور پر اب اس کی تبدیلی، جیسے کوئی کس طرح محنت کر رہا ہے، کوئی دعوت کس طرح کر رہا ہے، تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہے. اب اس پر بھی ایک مثال سمجھے. ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ گیس ہوتا ہے حکیم صاحب، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ زیرہ لے لیں اور دھنیا، زیرہ اور سونف لے لیں اور اجوائن لے لیں، مصری لے لیں، کالا نمک لے لیں، اس کو کوٹ کے اس کی پھکی بنا کے آپ 1 چمچ لیں. اب یہ کوٹ رہا تھا، اتنے میں کسی سمجھدار نے کہا یار کیا کوٹتے رہتے ہو، آج کے زمانے میں تو وہ مشین آئی ہے، مشین میں ڈالو اور ابھی پیس جائے گا. اس نے مشین میں ڈالا، پھر اس کے بعد وہ چمچ بھر کے لے رہا تھا، اس کو کھٹا لگ رہا تھا. کسی نے بتایا کہ جاؤ کیپسول خالی لیا اس میں بھرو اور پھر لے لو. اب اس نے 1 چمچ سے کیپسول بھرنا چاہے 3 کیپسول بھرے، تو اس نے 3 کیپسول، جیسے اس نے 1 چمچ کا تھا 3 کیپسول لینے شروع کر دیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ احداث فی النسخہ ہے یا احداث للنسخہ ہے؟ فی النسخہ نہیں ہے. وجہ کہ جو نسخہ اس نے بتایا تھا اسی کو اس نے کیا ہے، اس میں سے کوئی چیز اور نہیں بڑھائی، دھنیے نہیں بڑھائے، اور چیز نہیں بڑھائی. احداث للنسخہ ہے، اس کی جو بنانے کی جو ترتیب تھی اس کو بدل دیا، آسان کر دیا. جب اس کو آسان کر دیا اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل اسی طرح آج جو ہماری جو محنتیں ہو رہی ہے مختلف انداز میں، یہ احداث للدین ہے، دین کے لیے محنتیں ہیں. احداث فی الدین جب ہوگی جب غلط ہوگی. جیسے مثال کے ایثار ثواب کے اندر جو چنے وغیرہ پڑھنا یہ احداث فی الدین میں ہے، اس وجہ سے یہ بدعت. اور اسی طرح میں نے پچھلے ہفتے بہت ساری چیزیں گنائی تھی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اصل میں کیا، عام طور پر جیسے ہم جنازہ پڑھنے گئے اس وقت لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، کئی جگہ ہم نے ٹرائی کیا ہے، اس جگہ اگر کہیں تو ایک منفی اثر لوگ لیتے ہیں. جن کے رشتہ دار کا انتقال ہوا وہ سوچتے ہیں یار امام صاحب کو ہمارے ہی موقع پر کہنا تھا اور موقع پر نہیں کہنا تھا. تو اس وجہ سے لوگ اس کو منفی انداز میں لیتے ہیں. یا یہ کہ چنے کے موقع پر اگر کہا جائے لوگ اس کو بھی منفی انداز، میں نے ایک بار بھی ٹرائی کیا ہے، منفی انداز میں لیتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا ایسے موقع پر جمعے میں یہ چیزیں بیان کی جائے کہ کوئی منفی انداز سے بھی نہ لے اور سب کے سمجھ بھی آ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور باقی ان کے علاوہ آپ علماء سے پوچھیں
بھائی دیکھو کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہ عمل کریں جو نبی نے کیا ہے۔ دوسرا عمل دکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن جس پر نبی کی مہر نہ ہو، اما عائشہ فرماتی من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی فہو رد، وہ مردود ہے، اور رد بدعت پر کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ دکھنے میں کتنی ہی خوبصورت ہو، جیسے مثال کے طور پر چاندی کی جگہ کوئی دوسری چیز لے جا کے چاندی کے بھاؤ میں بیچنا چاہے، ہرگز نہیں، دکھنے میں وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن چاندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نوٹ جو ہے ہمارے انڈیا کا جس پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ نوٹ کاغذ کا ہے، کوئی بہترین سا کاغذ لے جائے اور چاہے کہ میں 2000 کی جگہ چلانا چاہوں، دیکھو 2000 کا یہ جو کاغذ ہے، نوٹ ہے، یہ تو اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا میرا یہ کاغذ خوبصورت ہے، چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا، کتنا ہی خوبصورت ہو۔ کیوں؟ کہ اس پر سرکاری مہر نہیں ہے۔ جب دنیا کے اندر کاغذ پر سرکاری مہر نہ ہو، نہیں چلتا ہے، تو جس عمل پر نبی کی اور صحابہ کی، تابعین کی مہر نہ ہو، قیامت کے دن وہ عمل بھی نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پوچھ کر مسائل علماء سے ہمیں معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔